الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ صحابی ابن صحابی سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ کیا تو نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی عادت بڑی شان کی ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے دنیا کے مال و متاع کے لیے ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، یعنی تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے۔ دنیا کے تھوڑے ہونے کے باوجود دنیاوی نعمتیں اتنی ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، تو جن کے اخلاق کے بارے میں عظمت والا رب ارشاد فرمائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تیری خوبو یعنی عادت بڑی شان کی ہے، ان کی اخلاق کریمانہ کو کما حق ہو، جیسا حق ہے ویسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے با اخلاق اور با کردار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا۔ وعدے کے مطابق کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ انہوں نے یعنی سیدنا زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے مجمع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑ کر انتہائی سخت لہجے میں کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں معاذ اللہ دیر لگاتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانع یعنی رکاوٹ نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر حسن اخلاق کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب اور اسے نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو حق سے زیادہ کھجوریں دی تو سیدنا زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ
میں نے غضبناک نظروں سے دیکھ کر تجھے ڈرایا تھا، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا زید بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن سعدہ ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی زید بن سعدہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گفتگو کیوں کی؟ سیدنا زید بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے توراۃ شریف میں جتنی نشانیاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی، ان سب کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود پایا، مگر 2 اور نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم یعنی نرمی، جہل یعنی جہالت پر غالب رہے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جس قدر زیادہ جہالت برا برتاؤ کیا جائے گا، اسی قدر ان کا حلم بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ لہٰذا اس ترکیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حسن اخلاق کے پیک کر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا۔ تو یوں یہ مسلمان ہو گئے اور صحابیت کا شرف پایا، اور اپنا آدھا مال بھی راہ خدا میں دے دیا۔ کیا خوب کہا کسی نے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو اے عاشقان رسول، آپ نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اور ذرا ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ یوں تو ہم بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، مگر ہم سے کوئی سخت لہجے میں بات کرے یا کوئی جھڑک دے تو ہم کیسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور بعض اوقات نہ بولنے کا بول دیتے ہیں اور نہ کرنے کا کر جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی اخلاق کی پستی کا عالم یہ ہے کہ شاید کسی کو ہم سے پالا پڑے تو نمازی بے نمازی بن جائے، نیکوکار شاید گناہ گار بن جائے۔ ہم اتنا بد ظن کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمارے اخلاق بدقسمتی سے بہت زیادہ برے ہو گئے ہیں۔ ہمیں حسن اخلاق کے پیکر رسول کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق سے درس حاصل کرنا چاہیے، اپنے اخلاق درست کرتے ہوئے اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک حکایت سماعت فرماتے ہیں۔ نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی تلوار نیام سے کھینچ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور عفو و کرم فرمانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ غورث گر گھڑا کر کہنے لگا، آپ ہی میری جان بخشی کیجئے، یعنی مجھے مت ماریے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ 100 بار تیرا دیکھ کے عفو و ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
لبید بن عاصم نے جادو کیا تو حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، اس یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول، ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پیک کرے سنت مجھے اللہ بنا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرما کر اپنے رب سے بخشوانے والے ہمارے پیارے پیارے آقا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت والے ہیں، اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہم پر فرض اعظم ہے۔ اب آپ کے سامنے اخلاق حسنہ کی جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہماری رہنما ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو۔ نمبر 2، لوگوں کو اللہ پاک کے خوف کی تلقین فرماتے۔ نمبر 3، صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے۔ نمبر 4، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے۔ نمبر 5، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی پیچھے نہ رہتے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے، مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں علم، بردباری، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم، بردباری، حیا اور صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ کسی کی بے عزتی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے۔ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے، چہرے کی طرف دیکھتے تو نظریں نہ گاڑتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا جواب میں لبیک یعنی میں حاضر ہوں فرماتے، اکثر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے، راہ خدا میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ مبارک سے نہ مارا، نہ کسی غلام کو، نہ کسی عورت یعنی زوجہ وغیرہ کو کبھی نہ مارا، گفتگو نرمی سے فرماتے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک بروز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی یعنی بری گفتگو کی وجہ سے لوگ چھوڑ دے۔ طبیعت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی اور حشاش بشاش رہتے، کسی کو عیب نہ لگاتے اور نہ ہی کسی کا عیب تلاش کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی،
کبھی کہہ کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ ہوں تو سن لیں، نہ کبھی کہہ کہا نہ لگاتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔